تیسری اہم بات یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو میں وہاں پہ موجود تھا جیل ٹرائل میں، کیونکہ میرے اوپر بھی وہ چارجز لگ رہے تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ مذاکراتی ٹیم بنانی ہے اور ہم نے اناؤنس کی، بلکہ اسی دن شام کو مجھے اریسٹ کر دیا گیا تھا انلیگل کنفائنمنٹ میں، اور کنٹمپٹ آف کورٹ بھی پولیس پہ لگی ہے اس پہ۔ تو لہٰذا اس پہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں، نمبر 1 ہمارے اسیران یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے عمر چیمہ صاحب، ہمارے اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، ہمارے ملٹری جو جیل کے اندر جو ہمارے ساتھی اس وقت اسیران ہیں، باقی اسیران، ان کی فی الفور آزادی۔ نمبر 2 ہمارے جو 9 مئی کا کمیشن ہونا چاہیے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے۔ ہماری 26 نومبر 2024 میں جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک، اس کا کمیشن ہونا چاہیے۔ ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں، الیکشن کا پروسیس، اس کا صاف شفاف انکوائری اور فریش اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے سامنے رکھنی ہے، اور اس پہ ہماری طرف سے نیک نیتی سے ہم نے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، کیونکہ آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ دنیا اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ پی آئی اے کی بڈ پرائس انہوں نے بولی، ان کا خیال تھا کہ 85 ارب روپے آیا جناب والا 10 ارب روپے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ عدم استحکام ہے، یہاں پہ آپ کا آئین اور قانون ہے ہی نہیں، سو لہٰذا وہ کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ سو لہٰذا پاکستان کو یا آگے ہم نے ترقی کی راستے پہ گامزن کرنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے آنا چاہیے، اور اس کے ذریعے جو بھی حکومت آئے، ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ہم لوگ ورکر ہیں، ہم لوگ نہیں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے، نہیں، جو اس فری اینڈ فیئر الیکشن سے جو بھی حکومت آئے، جس کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہو، وہ 100 بسم اللہ آ کے ملک کو سنوارے۔ بہت شکریہ جی۔